اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے 9ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الا ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وشر الامور محدثاتها. کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جان لو کہ بہترین سخن کتاب خدا ہے، اور بہترین روش اور بہترین کام وہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام بجا لائے، اور بدترین کام وہ ہیں کہ جو مخالف دین ہو، یعنی دین سے مخالفت رکھتے ہوں. اور ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی روش اور بہترین کاموں میں سے ایک کام تلاوت قرآن تھا. حتیٰ کہ ایسے بھی واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ بعض افراد چھپ چھپ کے پیغمبر اسلام کے گھر کے باہر آیا کرتے تھے تاکہ پیغمبر اسلام جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس قرآن کو سن سکیں. یہ قرآن ایک اپنا اثر رکھتا ہے، اور جب خدا کا نبی اس کی تلاوت کرے گا تو اس کا اثر کچھ اور ہی زیادہ ہو جاتا ہے. تو آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں یہ عہد اور ایک پیمان پروردگار کے ساتھ باندھ لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے. آئیے ہم اب چلتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی طرف، جس میں ہم پریکٹس کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیسنز میں مختلف چیزیں سیکھی تھیں، جس میں سے حروف مقطعات تھا. حروف مقطعات ہم نے بیان کیا کہ کیا ہے. پھر ہم نے اپنے مد کے بارے میں سیکھا کہ مد یعنی اسٹریچ کرنا، اس کو کتنا اسٹریچ کیا جائے. ہم نے بیان کیا کہ وہ لانگ ووول سے زیادہ اسٹریچ ہوتا ہے. اور اس کورس کے سٹارٹ میں لیول 2 کے بگننگ میں جو چیز سیکھی تھی وہ تھے سائلنٹ لیٹرز. ہمارے 4 پروگرامز جو ہیں، 4 لیکچرز اور 4 سیشنز ہم نے صرف سائلنٹ لیٹرز کے بارے میں کیا، اور امید ہے کہ ابھی تک آپ اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کر رہے ہوں گے. تو آئیے ابھی ہم تلاوت قرآن پاک سنیں گے، سورہ قیامت کی آیات سنیں گے، اور پھر واپس آئیں گے اور انہی آیات کی پریکٹس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے موارد، کون کون سے رولز جو ہم سیکھ چکے ہیں وہ پائے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ابھی ہم نے سورہ قیامت کی 12 آیات سنی کہ جو بہترین طریقے سے قاری نے تلاوت کی، اور آپ جس وقت سن رہے تھے آپ نے ان بعض رولز جو سیکھ چکے تھے ان کی طرف توجہ کی ہوگی. ابھی ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان میں سے جو سیکھ چکے ہیں ان کو بیان کریں گے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی ورس جو ہے، پہلی آیت جو ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ. ابھی دیکھیے جو چیز ہم لوگ سیکھ چکے ہیں وہ گزشتہ لیسنز کے اندر ایک یہ مد کے بارے میں تھا. اب میں اس کو مد کو مارک کر دیتا ہوں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں اوپر مارک کروں گا کہ یہ 2 لیٹرز یعنی 2 ورڈز کے درمیان میں آیا. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ مد یا ایک ورڈ کے اندر آتا ہے، اگر ایک ورڈ ہے اس کے درمیان میں ہوگا. مثال کے طور پر شاء، یا یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 ورڈز 2 الفاظ آ جاتے ہیں تو وہ الفاظ کی صورت میں وہ درمیان میں ایک مد پایا جاتا ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ وجوہات جو ہیں وہ علم تجوید کے یعنی وہ نیکسٹ لیول میں بیان کی جاتی ہیں، مگر ابھی کے لیے صرف یہی یاد رہے کہ جب بھی مد آئے گا
اس مد کو نارمل لانگ ووول سے لمبا کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اب موجود ہے لا. اگر یہ صرف اس طرح لکھا جاتا لام اور الف تو اس میں ملٹیپلائی بائی 2 ہو جاتا، یعنی 2 حرکت تک میں کہتا لا، مگر کیونکہ یہاں پر مد آ گیا تو میں اس کو لمبا کھینچ کے کہوں گا لا لا اقسم بیوم القیامہ. اسی طرح آپ اگلی آیت میں دیکھیے ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ دیکھیے اس میں دوبارہ اسی طرح یہ مد ہے کہ جو 2 ورڈز کے درمیان میں آیا ہے. ولا اس کو بھی لمبا کریں گے ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اب یہاں پہ دیکھیے اور جو ہم لوگ اپنے لیول 1 میں بھی جو سیکھ چکے تھے وہ شدہ تھا. آپ یہ دیکھیے بالنفس، یہ ایک یہاں پر شدہ آیا ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ لام کے اوپر ہے اور ایک واو کے اوپر شدہ آیا ہے کہ جس کو تشدید بھی کہتے ہیں. جہاں پر تشدید یعنی شدہ آ جائے تو اس کو ملا دیا جاتا ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس آیت کے اندر ولا اقسم بالنفس اللوامہ میں کس کس جگہ پر سائلنٹ لیٹرز ہیں تو آپ اس میں سے آئیڈینٹیفائی کریں. اب دیکھیں ہم اس میں سے بیان کرتے ہیں. دیکھیے ولا اقسم، یہ واو یہ پروناؤنس ہو رہا ہے، لام الف بھی پروناؤنس ہوا، اقسمو بھی جو ہے پروناؤنس ہے. بن نفس اللوامہ کے اندر آپ یہ دیکھیے بے کے بعد جو ہے یہ ایک الف ہے. ادھر ہم نے کہا کہ یہ وہ اس کے اوپر ایک حمزۃ الوصل ہے، یعنی جب وہ آ جائے تو مل جاتے ہیں. تو بن نفس میں کیا ہو گیا کہ الف پروناؤنس نہیں ہوا. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بن نفس کہہ رہا ہوں تو لام بھی پروناؤنس نہیں ہوا. جی ایسا ہی ہے. تو اس میں لام جو اگلا ہے اس کے نیچے بھی ہم ایک انڈر لائن کر دیتے ہیں کہ یہ بھی تلفظ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ ان حروف میں سے تھا بن نفس اللوامہ، یعنی حروف شمسی میں سے. حروف شمسی اور قمری کی بھی پریکٹس ہم انشاءاللہ آئندہ جو لیسنز آئیں گے ان میں ضرور پریکٹس کریں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں پریکٹس کے ساتھ ساتھ وہ چیز بہتر ہوتی رہے گی. اب چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف. ایحسب الانسان، آپ اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک الف ادھر ہے. ایحسب دیکھیے اس میں لام کو پروناؤنس کر رہا ہوں مگر الف پروناؤنس نہیں ہو رہا. ایحسب الانسان اللن، اب دیکھیے لام کے اوپر بھی شدہ ہے. اللن ایک ادھر نون ہے، پھر نون آیا اس کے اوپر شدہ آگے دوسرے نون کے اوپر. اللن نجمع عظامہ، اگر کنٹینیو کریں گے تو ہوگا عظامہ، اور اگر رک جائیں گے تو ہوگا عظامہ. اس کی بھی ہم انشاءاللہ یہ جس طرح ہمارے سیشنز آگے چل رہے ہیں، کلاسز آگے چل رہے ہیں، اس میں بیان کریں گے. پھر اگلی آیت میں آئیں کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. اب یہ دیکھیے بلا یہ یا جو ہے لکھا جاتا ہے مگر اس کے اوپر جو کھڑا زبر ہے شورٹ الف ہے وہ لام کے لیے ہے. قادرین کے اوپر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک شورٹ الف ہے، اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کرنا ہے. علی ان نسوی بنانا، علی کے اوپر بھی اسی طرح آپ یہ دیکھیے ایک یہ ادھر پائی جاتی ہے جس کو حرف یا کہتے ہیں عربی میں، اس کے اوپر ایک کھڑی زبر اور ایک یہ مد آ گیا ہے تو ہوگا علی ان نسوی بنانا. پھر آپ ان کے اندر بھی شدہ ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اگلی آیت ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اسی طرح یرید الانسان، یہ الف سائلنٹ لیٹر ہے، تلفظ نہیں ہوگا. انسانو لیفجر امامہ. پھر اگلی ورس ہے یسأل ایان یوم القیامہ. ایانہ کے اوپر دیکھیے دوبارہ شدہ آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے الف ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کا ایانہ. اگر میں کروں ایانہ تو یہ غلط ہو جائے گا. ایانہ یوم القیامہ دوبارہ یہ مل گیا تو یہ لام تلفظ ہوا ہے مگر الف تلفظ نہیں ہوا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، دوبارہ یہ دیکھیے یہ حمزۃ الوصل جو ہے بیسیکلی یہ الف جو ہے یہ پروناؤنس نہیں ہوا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یہ الف پروناؤنس نہیں ہوا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. میں اب آگے جا رہا ہوں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بھی یقول الانسان، یہ الف جو ہے پروناؤنس نہیں ہوا. یومئذ این المفر، دوبارہ این المفر لام سے مل گیا، الف پروناؤنس نہیں ہوا. کلا لا وزر، اگر کنٹینیو کروں ہوگا وزرا، اگر رک جاؤں تو ہوگا وزر. الی ربک، اب یہ دیکھیے الی جو ہے یہ یا جو ہے پروناؤنس نہیں ہوا، یہ کھڑا زبر جو ہے یہ شورٹ الف جو ہے یہ لام کے لیے ہے. الی ربک یومئذ. اب دیکھیں یہ کیا تھا، یہ عربک فونٹ ہے، اس میں بیسیکلی کیا کرنا تھا،
جہاں پہ ہم نے کہا تھا التقاء ساکنان، جہاں پر دو ساکن آ جائے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ وہ تنوین جو ہے پہلے دو ساکن آ جائیں، یعنی دو ساکن آ کے ملے، اور وہ کس صورت میں جب پہلا تنوین ہوگا. یعنی آپ یہ دیکھیں یہ فرسٹ ورڈ ہے مثال کے طور، اس کا لاسٹ لیٹر جو ہے یہ ذال ہے، اس کا کیا ہے، اس کے اندر تنوین پایا جائے. یہ دیکھیں نیچے جو ہے تنوین ہے، یعنی دو زیر اس کے اندر آگے، چاہے دو زیر ہو، چاہے دو پیش ہو، چاہے دو زبر ہو. تو اس میں کیا کریں گے، یہ دو زیر ہیں تو اس میں ایک زیر کو کاٹ دیں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک زیر ہے اور اس کے بعد ایک نون لگا دیں گے اور کسرہ کے ساتھ، تو ہو جائے گا إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، یہ وہی نون قطنی ہے کہ جو نون آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو آگے سے ملا دیتا ہے اور نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے اپنے نون قطنی جو گزشتہ لیسنز کے اندر سیکھا تھا، یہ عربک پرنٹ میں نہیں لکھا جاتا مگر اردو پرنٹ کے اندر آتا ہے، تو اس لیے اگر آپ اردو پرنٹ یوز کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے یہ دشواری اور مشکل پیش نہیں آئے گی. آئیے ہم اپنی اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں ہم تلاوت قرآن مجید سنیں گے، پھر ہم واپس آتے ہیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ہم نے تیسرے پارے کی جو پہلی صورت ہے جس کا نام ہے سورہ نبا، اس کی 31ویں آیت سے لے کر آخری آیت یعنی 40ویں آیت تک کی تلاوت سنی. اب ہم ان میں سے بعض ایسے رولز جو ہم لوگ سیکھ چکے ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. دیکھیے سب سے پہلی آیت ہے ان للمتقین مفازا. اب ہم نے شدہ کے بارے میں بیان کیا تو میں ان آیات کے اندر اب شدہ کو بیان نہیں کروں گا. ان للمتقین مفازا اگر کنٹینیو کروں گا تو یہ ہو جائے گا مفازن. اگر میں رک جاؤں گا تو اس کا ایک جو ہے وہ زبر ایک ہی رہے گا اور ایک کٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیے اس طرح ہو جائے گا مفازا مفازا. اگر میں صرف اس کو ملٹیپلائی بائی 1 کروں تو ہو جائے مفازا. ملٹیپلائی بائی 1 نہیں، ملٹیپلائی بائی 2 کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا جب بھی کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے اور اس کے بعد الف آ جائے تو وہ ملٹیپلائی بائی 2 یعنی 2 حرکت تک اس کو کھینچا جائے گا. ان للمتقین مفازا مفازا. اسی طرح اگلی آیات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حدائق واعنابا. اب دیکھیں حدا دال کے اوپر جو ہے آپ یہ دیکھیں دال کے بعد جو الف ہے اور اس کے اوپر مد ہے یعنی الف مدہ یا مدی جو اس میں جو پائی جاتی ہے، تو یہ مد جو ہے یہ دال کے لیے ہے. حدائق واعنابا. اسی طرح عنابا بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کنٹینیو کریں گے تو عنابن ہو جائے گا، مگر رک جائیں گے تو عنابا. وکواعب اترابا. یہ بھی اسی طرح اگر کنٹینیو کروں گا اترابن ہو جائے گا، مگر اگر رک جاؤں گا تو اترابا ہوگا. مگر اب یہ آپ ہی پوچھیں گے کہ اترابا کو اگر میں آگے سے کنٹینیو کروں تو واو ہے. جی ہاں، تو اس صورت میں ہو جائے گا اترابوں یعنی واو کے اوپر شدہ ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے جب ملا لیں گے تو اس کے اوپر حذف شدہ آ جائے گا. اب ملانے کی صورت میں یہ ایک ڈال دیتا ہوں کہ یہ شدہ ہو جائے گا تو اترابوں
وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ تو یہ باقی آیات جو نیچے دی گئی ہیں ورس نمبر 35 سے لے کر آخر تک آپ اس کی پریکٹس کیجئے۔ شارٹ ووولز لانگ ووولز کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شارٹ ووول کو اگر لانگ ووول میں بدل دیا جائے تو معنی بھی بدل سکتا ہے، اگر معنی نہ بھی بدلے تو وہ اس کی پروننسیشن صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر لانگ ووول ہے اس کو لانگ ووول یعنی کھینچا جائے گا جو ملٹیپلائی بائی 2 2 حرکت تک، اگر اس کو ملٹیپلائی بائی 1 کر دیا جائے، اس کی حرکت کو کم کر دیا جائے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس لیسن کو اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن کو پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔